اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو جب وہ آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی دو آیات تھی اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے تین چیزیں دی تھی۔ ایک نماز کا تحفہ دیا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ دیا اور ایک قرآن مجید کی یہ دو آیات تھی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان دو آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے، اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبریل امین بھی تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھا ہے۔ تو جب وہ آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی یہ دو آیات تھی، ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھی۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی۔ محترم ناظرین، اس کو جھوٹا نہ سمجھیے گا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم سم ہو جاؤ، خدا کی قسم دنیا آپ کی ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سے۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو زیادہ طاقتور ایک دلیل ہے قرآن و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ یہ دو آیات رحمت کا سمندر ہے، ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان دو آیات کو جانتا ہے، جو ان کے اوپر غور کرتا ہے، ان کو پتہ ہے ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی شکل میں ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہیں جو یہ دو آیتیں نہیں پڑھ کر سوتے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بلائی کا حکم کریں، لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔